امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے خلافت ڈے کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس دوسرے حصے میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود تینوں صداقتیں یعنی الوہیت اور نبوت اور خلافت کے تعلق میں نحل یعنی شہد کی مکھی جو ہے اس کا اور ان کی ملکہ کا جو ایک عظیم الشان نسبت ہے ان کو، اس کو بیان کریں گے کہ یہ شہد کی مکھیاں اور جو ان کی ملکہ ہے ان کے اندر جو ایک نظام پایا جاتا ہے، اس نظام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی ایک خاص نسبت ہے، اور وہ کیا نسبت ہے؟ تو جب ہم اس مضمون کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے تب جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں ان کا باہم تعلق جو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے جو تعلق تھا اور صحابہ کا آپس میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر آج زندہ مثال کے طور پر خلافت احمدیہ اور خلیفہ وقت کو اور جماعت احمدیہ کے افراد کو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طور پر کس کا کیا کردار ہے، تو یہ مضمون جو ہے اس کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو جیسا کہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ ایک حکیم انسان جو ہے، حکیم وجود جو ہے، اس کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ذات حکیم ہے اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں مختلف، ان کے نام جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو وہ کیسے حکمت سے خالی ہو سکتے ہیں؟ یہ نام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان صورتوں کو یہ نام جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہر قوم میں اس نے نبی بھیجے، تو جو صورتیں تھیں وہ عظیم الشان نبیوں کے نام پر آ سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ چند ایک جو صورتیں ہیں وہ انبیاء کے نام پر ہیں، باقی نہیں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے نام پر جو ہیں وہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام رکھے جا سکتے تھے، کیونکہ ان کی بھی بڑی عظیم الشان مرتبہ ہے، ان کا بڑا عظیم الشان ان کو مقام حاصل ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اور شہد کی مکھی جو ہے اس کے نام کے ساتھ ایک صورت کو منسوب کر دیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں کوئی بہت گہری حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات منسوب نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ نام منتخب کیا ہو اور اس میں بہت گہری حکمت نہ ہو۔ تو شہد کی مکھیوں کی خصوصیات کا ایز اے جنرل جنس کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو ریسرچرز ہیں، جو جنہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ بائبل سے لے کر تو جو یہ ڈفرینٹ مثلا بدھسٹ موناسٹریز جو ہیں ان میں بھی یہ شہد کی مکھیوں کا ذکر جو ہے ایک روحانی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ملتا ہے، بائبل میں بھی ملتا ہے، اور بعد میں باقی مذاہب جو ہیں ان میں بھی
اس شہد کی مکھیوں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ صرف ایک ہی جنس ہے جانوروں میں سے جس کے اوپر قرآن کریم نے وحی کا ذکر کیا ہے کہ شہد کی مکھی پر فرمایا اوہا ربک الی النحل کہ اس پر تیرے رب نے وحی نازل کی ہے. اور کسی جانور پر ایز سچ وحی کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا. تو اس سے بھی شہد کی مکھی جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے جنس کے طور پر. اور اگر ہم اس کو جو انبیاء کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مثال کو قیاس کر کے دیکھیں تو جس طرح جانوروں میں سوائے شہد کی مکھی کے اور وحی کے نزول کا ذکر کہیں نہیں ملتا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے سوا بھلے سے جتنے بھی فرقے ہوں، جتنے بھی مذاہب ہوں، ان میں وحی کا ذکر نہیں ملتا کہ وحی کا نزول جو ہے وہ جاری و ساری ہے یا ہوا ہے یا ہو رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی آج سوائے جماعت احمدیہ کے مسلمانوں میں کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی کے اوپر وحی نازل ہو سکتی ہے. لیکن یہ احمدیت ہی ہے جو اس وحی کو جاری و ساری مانتی ہے اور قرآن کریم اس وحی کے چشمے کو جاری قرار دیتا ہے. تو یہ ایک بات جو ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے. کوئی تقریباً 11ویں سینچری 11 صدیاں گزری ہیں کہ کسی دانا نے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں دی بی از دی وائزسٹ اینڈ کلیورسٹ آف آل اینیملس اینڈ دی کلوزسٹ ٹو مین ان انٹیلیجنس. کہ یہ بظاہر چھوٹی سی جو مکھی ہے یہ انسان کے ساتھ اس کی انٹیلیجنس کے لحاظ سے بہت ہی قریبی مماثلت ہے. اس کا نظام بہت قریب ہے انسان کے نظام کے. اور یہ بھی لکھا ہے اس کے متعلق کہ اس کی پاکیزگی اور ان کا جو اتحاد کا نظام ہے، ان کے اندر جو وحدت کا اور توحید کا نظام ہے، وہ بھی ایک نمونے کے طور پر ہے، وہ بھی مثال کے طور پر ہے. اور اگر ہم اس کو مذہبی جماعتوں میں دیکھیں تو یہ جو توحید کا مضمون ہے اور پاکیزگی کا مضمون ہے یہ بھی 2 ہی جگہوں پر ملتا ہے، یا نبوت کی موجودگی میں ملتا ہے یا خلافت کی موجودگی میں ملتا ہے. خلافت کی موجودگی میں جو توحید کا مضمون ہے کہ ایک امام ہے، اس کی آواز پر سب نے اٹھنا ہے، سب نے بیٹھنا ہے، سب نے کھڑے ہونا ہے، اور ہر حرکت و سکون جو ہے اس امام کے حکم کے تابع اور اس کے اشارے کے تابع ہونی ہے، خواہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی رہ رہا ہے. اور جب تک نبوت ہو تو یہی ایک منظر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. نحل کے بارے میں یہ بات بھی محققین نے لکھی ہے کہ اس کا جو زبردست نظام ہے، اگر کوئی انسان جو فینومیناز آف نیچر ہیں، جو تخلیق ہے، جو مخلوقات ہیں، ان کے اوپر غور کر کے ایک زبردست خالق کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ پھیرے یا اس کا ثبوت جو ہے وہ چاہے، اور اس طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مخلوق ہے، ان کے اندر ایک بہت زبردست نظام ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس میں اور اس کے نظام میں جو عظیم الشان جو ایک ثبوت ہے اس کی کمپلیکسٹی میں، وہ ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سب سے زیادہ یہاں نظر آ سکتی ہے. تو اس کو میں دوسری طرف دکھا کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں میں ہی ملتی ہے، انبیاء اور ان کی جماعتوں میں ہی ملتی ہے. اور جب انبیاء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے خلفاء اور ان کی جماعتوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے. باہر صرف بس باتیں ہی ہوتی ہیں، وہاں وہ ثبوت نہیں مل سکتا.
تو اس واضح مثال کے بعد شہد کی مکھیوں کے کام کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے، ریسرچرز نے لکھا ہے، اور مجھے اب کچھ جو انگلش کے حوالے ہیں ان کو پڑھ کے ان کا ساتھ ترجمہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اردو میں اتنا مواد جو ہے وہ موجود ہی نہیں، تو اس لحاظ سے یہ وقت جو ہے وہ بھی زیادہ لے لے گا۔ بہرحال چونکہ مجھے مضمون نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ تو کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے کام کرنے کا جو انداز ہے وہ اس طور پر ہے: دی فلورل سورسز آف نیکٹر ول ڈیٹرمن دی ویرائٹل آف ہنی پروڈیوسڈ بائی دی بیز، کہ یعنی جو جہاں سے وہ شہد کی مکھیاں جا کے وہ لیتی ہیں نیکٹر، جو رس چوستی ہیں شہد بنانے کے لیے، تو جتنے ان کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں اتنی ہی مختلف شہد کی ورائٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں۔ سو منوکا ہنی کم فرام منوکا فلاورس اینڈ تواری ہنی کمز فرام تواری فلاورس، کہ جو منوکا ہنی ہے وہ منوکا کے فلاورز جو ہیں، اس کے پھول جو ہیں، وہاں سے ہی صرف وہ اکٹھا کرتی ہیں اور وہ مکس اپ نہیں کرتی ہیں ان کو۔ بیز ڈو ناٹ نارملی مکس اپ ڈفرینٹ کائنڈز آف نیکٹر وین دے آر فوریجنگ، تو یہ ان کو مکس اپ بھی نہیں کرتی۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت لطف آیا، کیونکہ اگرچہ وہ مجھے حوالہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، آج وہ مل نہیں سکا، ہو سکتا ہے کوئی دوست بھیج دیں، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں جماعت کو جب تبلیغ کے طرف دعوت دی اور ترغیب دی، تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان فرمایا، اور کئی سال پہلے میں نے پڑھا، وہ ذہن میں تو ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں مل سکا مجھے ابھی تک۔ فرمایا کہ ہر ایک احمدی جو ہے وہ اپنے جو اس کا شعبہ ہے زندگی کا جس میں وہ کام کرتا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک کسان ہے، اور اسی طرح جس کا جو شعبہ ہے اس شعبے کے لوگوں کو وہ تبلیغ کرے، اور جب وہ اس شعبے کے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے تو ایک کسان کی زبان جو ہے وہ کسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، ایک ڈاکٹر کی زبان ڈاکٹر بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو جو احمدی احباب میرے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے، اس کو اگر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک وکیل جو ہے وہ وکیلوں کو تبلیغ کرے، تو وہاں اس کے لیے آسانی ہوگی ان کو بات سمجھانے میں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹروں کو تبلیغ کرے، تو ایک تو ہر اس طبقے سے لوگ جو ہیں وہ احمدیت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھانا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جو ذکر ہے وہ ہے ملکہ کا ذکر، یعنی جو کوئین بی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا بھی مناسب ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں میں ایک ملکہ ہوتی ہے اور اس کا ایک کردار ہوتا ہے۔ ملکہ جو ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ once the eggs in queen cells hatch, the larvae are fed a specialized diet until they reach maturity، کہ جو لاروا ہوتا ہے، یعنی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے اس مکھی کی، ان کو ایک اسپیشلائزڈ ڈائٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائیں۔ اب وہ اسپیشلائزڈ ڈائٹ جو ہے، although all larva bees are fed some royal jelly، اور رائل جیلی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر مکھی جو ہے اس کو وہ کسی حد تک دی جاتی ہے۔ فیوچر کوئنز آر فیڈ اے ہیوج اماؤنٹ، لیکن جو جن مکھیوں میں سے آگے جا کے فیوچر میں اس نے کوئین بننا ہوتا ہے، ملکہ بننا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ رائل جیلی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو مجھے بہت لطف آیا اس بات کو، ذوقی باتیں ہیں بعض، لیکن چونکہ مجھے مزہ آیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں، کہ جو جماعت مومنین ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کو پیار نصیب ہوتا ہے، وہ ہر ایک کوئی ہوتا ہے اس میں۔ کسی بھی احمدی کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، معمولی سا کمزور سا احمدی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بڑا ایمان ہے اور بڑا اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک پیار نصیب ہے۔ لیکن جس انسان کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنانا ہوتا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق زیادہ تجربات ہوتے ہیں
اور اس کو وہ رائل جیلی جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے اور وہ زیادہ اس کے اندر ڈیولپ کرتا ہے which triggers the development of their distinctive body shape and functioning ovaries. تو وہاں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں تو ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ مزید پالش کر دیتا ہے، ایسے مواقع اس کو عطا کر دیتا ہے کہ کل کو اس نے آگے فیوچر میں جا کے جو سربراہی کرنی ہے، جو قیادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیپیبلٹی جو ہے، اس کی صلاحیت جو ہے، اس کو پہلے سے ہی بلڈ کر دیتا ہے۔ تو اس پروگرام کو بھی ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں، پھر اگلا پروگرام جو ہے اس میں اگلا حصہ جو ہے اس کا اس کو بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔